فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں. انتہا کا روٹ کیا؟ نون ہے. یہ نہیں کس کو کہتے؟ روکنے کو. اگر وہ رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یعنی اگر وہ نہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی کیا ہے؟ لڑنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں. فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ رک جائیں. کون رک جائیں؟ جو لڑنے والے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ لوگ لڑنا چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ویسا ہی مہربان ہے. جیسے کہ سورۃ الانفال میں آتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُمْ، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو گویا جس سے لڑ رہے ہیں اس سے بھی نفرت نہیں ہے. اگر وہ لڑنا چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بخشش کے لائق ہو جائے گا. یغفر لہم ما قد سلف، پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ دین کا دشمن رہا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پلٹ کے آئیں، فقد مدت سنت الاولین، تو پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو اصل غرض کیا ہے؟ فتنہ ختم کرنا، جبری انداز، یہ جبر کو ختم کرنا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر اوپر ظالموں کے. ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو. تو اصل مقصود جنگ کا کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ. اور فتنے میں جیسے لفظی معنی کیا ہے؟ تپانا، ستانا. اور ویسے وسیع مفہوم میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ دین سے روکنا، ظلم و زیادتی کرنا، یعنی لوگوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ اس کو جو وہ کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو یا لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی. تو ظالم کون ہے؟ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا اور باقی لوگوں کو نہیں، باقی چھوڑ دیے جائیں گے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، ان دو کو مارا گیا تھا صرف۔ فتح مکہ کے موقع پر انس بن مالک کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ خود پہنے ہوئے تھے لوہے کی ٹوپی، مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ یعنی جو ان میں سے ظالم تھے چند ایک، ان کو بھی مہلت دی گئی، جو توبہ کریں کر لیں، اور جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہی سرنڈر کیا پھر ان کو ختم کیا گیا۔ کیوں ختم کیا گیا؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ قاتل کا ساتھ دینے کی بجائے مقتول کا دو، ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا دو۔ تو ان لوگوں کے بڑے بڑے جرائم تھے، انہیں آفر کیا گیا کہ تم توبہ کر لو، جب انہوں نے نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہ ظالم کا ہاتھ اگر نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا، اگر ان کو چھوڑ دیں گے کیا ہوگا بتائیے؟ کیونکہ بہت سے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ اسلام میں جنگ کی کیا حقیقت ہے، کہاں کہا گیا، کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر جو پروپیگنڈا آتا ہے اس کو لے کے سوچنے لگتا ہے کہ اسلام تو ٹیررسٹ پیدا کر رہا ہے۔ عموماً غلط فہمیاں کیسے پھیلائی جاتی ہیں؟ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت کی صرف ایک حصے کو نکال کے اسے جنرلائز کر دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ استدلال غلط ہے۔ بلیم کہاں سے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، تو صرف ایک حصہ یہ نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے اس آیت میں بھی ہے اور آگے پیچھے آیات اور بھی ہیں اور صورتوں میں بھی سارا مضمون بیان ہوا ہے۔